یاد رکھیں کسی کو عربی گرامر آ بھی جائے نا، عربی کا ترجمہ کرنا بھی آ جائے، تب بھی قرآن و حدیث کو وہ سمجھ نہیں سکتا اپنے طور پر، جب تک بزرگوں کی تعلیمات، صحابہ، تابعین، امت کے مجتہدین کے اقوال، ان کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق قرآن نہ سمجھے۔ ورنہ آپ دیکھیں صحابہ کرام عربی تھے، عربی اللسان تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی، لیکن قرآن کی کئی ایسی آیتیں تھیں جب نازل ہوتی تھی عربی میں، صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کرتے اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ آیتوں سے ہٹ کر نبی کریم علیہ السلام کے جو اپنے فرامین ہوتے تھے، کئی ایسی آپ کو روایتیں ملیں گی کہ صحابہ کرام خود عربی تھے، ان کی اپنی مادری زبان تھی، لیکن وہ حضور علیہ السلام سے استفسار کرتے یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا اس کا مطلب کیا ہے، تو آپ علیہ السلام اس کو بیان کرتے۔ تو پتہ چلا کہ صرف عربی زبان آ جانا بھی قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے لیے فیضان مصطفیٰ کی حاجت ہے جو علماء کے ذریعے امت تک منتقل ہوتا ہے۔ جب صحابہ اتنے بڑے رتبے والے ڈائریکٹ حضور کے شاگرد ہیں، عربی اللسان ہیں، ان کی مادری زبان عربی ہے، اس کے باوجود وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے حضور علیہ السلام کو مرجع بناتے ہیں، تو ماں و شما کس گنتی میں کہ ہم نے اگر اردو میں ترجمہ پڑھ لیا یا تھوڑی بہت عربی آ گئی، ڈکشنری کھولنا آ گئی، کچھ گردانیں پڑھ لی، کچھ سیغے پڑھ لیے، اور اب ہم کہیں کہ ہم قرآن کو ہم سمجھیں گے، تو یہ کتنی بڑی حماقت ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں اس طرح کی کئی آپ کو مثالیں ملیں گی۔ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں رجوع کیا، اور یہ گویا کہ عملی طور پر بتا دیا کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کا وہی انداز ہے جو 14 صدیوں میں چلا آ رہا ہے، جو صحابہ نے اپنایا۔ یعنی قرآن نازل ہوا، کتابی شکل میں نہیں آیا، وحی کے ذریعے آیا، جبریل امین پڑھتے، نبی کریم علیہ السلام اس کو پھر صحابہ کرام کے سامنے پڑھتے اور وہ لکھا کرتے تھے۔ اب صرف قرآن دے نہیں دیا آپ علیہ السلام نے، بلکہ قرآن سمجھایا بھی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا منصب کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ محبوب علیہ السلام مومنوں کو، اللہ کے بندوں کو کتاب کا علم دیتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں۔ تو اب صحابہ کو سکھایا حضور نے، تابعین کو سکھایا صحابہ نے، تبع تابعین کو سکھایا تابعین نے، یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے، اور جب تک دنیا میں مسلمان رہیں گے دین کو سیکھنے کا، قرآن و حدیث کو سیکھنے کا طریقہ یہی رہے گا۔ دین بیان کرنے کے اہل اور حقدار وہی ہیں جنہوں نے ان سے دین سیکھا ہے، جنہوں نے اپنے بڑوں سے دین سیکھا ہے۔ ساری امت کے علماء سے، بزرگوں سے کنارہ کر کے کوئی کہے کہ میں اسکالر ہوں، میں بڑا تھنکر ہوں، میری عقل جو ہے وہ عقل کل ہے، سارے گمراہ تھے، میں درست ہوں، تو ساری امت کے علماء کو، بزرگوں کو گمراہ کہنا یہ بندے کے خود گمراہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ یہ تو نبی کریم علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اس امت کا اجماع، اتفاق، یہ شرعی دلیل ہے۔ جس طرح قرآن سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے، حدیث رسول سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے، کئی مسائل ایسے ہیں کہ بظاہر قرآن و حدیث میں ان کا بیان نہیں آیا، لیکن قرآن و حدیث نے اس امت کے اجماع کو دلیل شرعی بنایا۔ لہٰذا کئی آپ کو مسائل ایسے ملیں گے کہ جن کا ثبوت اگر آپ مانگیں گے، دلیل مانگیں گے، تو اس میں آپ کو امت کا اجماع نظر آئے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کو درست انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔